الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق تهدي بقلوبنا وشفي نفوسنا مولانا أبي داستان نہیں ہے بلکہ یہ سلیقہ زندگی ہے۔ بہت سی قومیں ہیں جو اس واقعے کی یاد مناتی ہیں، لیکن جو قومیں اس واقعے کی صرف یاد مناتی ہیں ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ گویا یہ ایک مجلس جو بپا ہے وہ ایک رسم ہے اور فقط یہاں پر کربلا والوں کا مصائب سن کر اپنی زندگی میں پھر سے مصروف ہوا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ قومیں ایسی ہیں جو یہاں سے مقصد کو درک کر کے اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہناتی ہیں۔ وہ واقعہ کربلا کو فقط ایک داستان یا ایک قصہ سمجھ کر نہیں بلکہ اپنی سلیقہ زندگی بن کر کی۔ یوں ہی نہیں کہا تھا امام نے کہ ہر دن عاشورہ ہے اور ہر جگہ کربلا ہے، کل یوم عاشورہ۔ یہ تقریباً 1400 سال پہلے یہ بات کیوں کہی گئی؟ یہ اس عنوان سے کہی گئی کہ اگر کہیں بھی کسی بھی خطے پر ظلم ہو رہا ہو تو تم کربلا والوں کی مانند اس ظلم کا مقابلہ کرو۔ اس لیے اگر آج آپ نظر اٹھا کر دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا ظلم سے خالی ہو چکی ہے، ہر جگہ انصاف قائم ہو چکا ہے، ہر جگہ امن ہے، ہر جگہ سکون ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ یہ پائیں گے کہ آج بھی کربلا والوں کی طرح جو نور ایمانی میں ڈوب کر اپنی امام کی نصرت کے واسطے ظلم سے مقابلہ کر رہے تھے، اسی مانند ہمیں بھی آج اپنے وقت کے امام کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ ہمیں بھی اس ظلم کے لیے آواز اٹھانا ہے۔ بہت ہی خوبصورت جملہ امام حسین علیہ السلام نے ادا کیا جب کسی پوچھنے والے نے ان سے یہ پوچھا کہ اے امام، جہاد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو ابھی تک جو ہم اور آپ سنتے ہیں اس میں جہاد فقط یہی سمجھتے ہیں۔ جہاد کی 4 صورتوں میں سب سے زیادہ جو جہاد ہمارے ذہنوں میں منتقل کیا گیا ہے اور سب سے زیادہ غیر قومیں بھی جس کا ذکر کرتی ہیں اور جان بوجھ کے کرتی ہیں، ایجنڈے کے تحت کرتی ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ جہاد بن صاحب یعنی تلوار لو اور جنگ کے میدان میں کود پڑو۔ اس کے علاوہ جہاد کی اور کوئی صورت ہمارے ذہن میں نہیں آتی۔ لیکن ہم اور دوسرے فرقے اس بات کو بتانے میں قاصر ہیں کہ سب اسلام میں جو جہاد کی سب سے بہترین صورت بتائی گئی ہے وہ جہاد بن نفس ہے، یعنی جہاد بن نفس کا ذکر سب سے کم، اور جو سب سے اصغر جہاد ہے، سب سے چھوٹا جہاد ہے جہاد بن صاحب جو سب سے آخر میں ہے، اس کا ذکر سب سے زیادہ۔ تو یہاں پر
آپ خود بخود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے پیروکار اس بات کو غیر قوموں کو سمجھانے میں کتنے زیادہ قاصر ہیں اور کتنے زیادہ کوتاہ ہیں۔ یعنی سب سے بہترین صورت کیا کہ آپ خود اپنی برائیوں سے جہاد کریں۔ اس کے علاوہ دوسری صورت امام نے کیا بیان کی؟ امام نے کہا کہ اگر تم زمانے میں گزر بسر کر رہے ہو اور یہ دیکھو کہ تمہارے سامنے حقوق الہی پامال کیے جا رہے ہیں تو تم پر یہ واجب ہے اس وقت کہ تم اس کا مقابلہ کرو۔ اگر اس جگہ پر ہو تو اس کا سامنا کرو۔ اگر تمہارے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی کہ تم اس کا سامنا کر سکو تو تم میں جو بھی قوت ہے اس طریقے سے اس کا مقابلہ کرو۔ اگر تم لبوں کو جنبش دے کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہو تو لبوں کو جنبش دینا لازمی ہے۔ اگر تم قلم اٹھا کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہو تو قلم کو اٹھانا لازمی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد تو عزیزان محترم، جہاد کا مطلب کیا کہ آپ حق کے لیے آواز بلند کریں۔ اگر ذرہ برابر آپ جنبش دے کر بھی ایک چھوٹی سی آواز میں بلند کر سکتے ہیں تو یقین جانیے کہ اگر آپ پانی میں ایک کنکڑ پھینکتے ہیں تو جو اس سے اس پانی میں ویو بنتی ہے اس کی دوری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی اسی مانند ہے، اور اس کے لیے آپ کو جرأت چاہیے، اس کے لیے آپ کو جذبہ ایمانی چاہیے، اس کے لیے آپ کو عشق حقیقی چاہیے، اس کے لیے آپ کو نور ایمان کی طاقت چاہیے۔ عزیزان محترم، نور ایمان جتنا زیادہ آپ کے دل میں قوی ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کے دل میں اطمینان ہوگا۔ یعنی نور ایمان کے کامل ہونے کا معیار دل کا اطمینان ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد۔ آج جو ہماری پریشانی ہے دنیا کی وہ سب سے زیادہ یہی ہے کہ انسان کسی بھی حال میں خوش نہیں ہے، کسی بھی حال میں خوش نہیں ہے۔ دنیا کی آسائشیں ہیں، ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہیں ہم آج، ہم سے پہلے کے دور کے جو لوگ تھے، اگر آپ تاریخ پڑھیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ خوش اور ہم سے زیادہ مطمئن تھے۔ کیوں؟ اگر آپ غور کریں تو انسان ایک کھچر پہ اپنے سامان کو لے کر جا رہا ہے، ہم سے زیادہ مطمئن ہے، ہم سے زیادہ خوش ہے۔ لیکن آج دور جدید میں ہر آسائشوں کو پورا کرنے کے باوجود بھی انسان کس چیز سے دور ہے؟ انسان خوش نہیں، مطمئن نہیں، دل میں اطمینان نہیں ہے، بے چینی ہے، ایک بے چین ہونے کی حرارت ہے، ایک عجیب کیفیت ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی بالآخر جو چیز نہیں ملتی ہے وہ اطمینان نہیں ملتا ہے۔ کیوں نہیں ملتا ہے؟ اس کی علامت قرآن نے بیان کی۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے دل کے اطمینان کے لیے اپنے ذکر کو شرط رکھا ہے۔ یعنی دل کا اطمینان اگر چاہیے تو اپنی زندگی کو ذکر الہی میں مصروف کرو، ذکر الہی میں گزر بسر کرو۔ زندگی میں تمام مسئلوں کو سلجھا لینے یا الجھے ہوئے مسئلوں میں دوچار ہونے کے بعد شکر کا سجدہ کرو۔ عزیزان محترم، یہ وہی منزل ہے جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کر دی۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ کربلا میں امام کو مقصور کہا گیا۔ مقصور کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ شخص جس کے اوپر چاروں طرف سے مصیبتوں کا پہاڑ ہو، مصیبتوں کا نرغہ ہو۔ کیسی مصیبتیں؟ امام کی مال و دولت کو ہتھیا لیا گیا، اس کو قبضے میں لے لیا گیا، مدینے سے کربلا کا رخ کیا، ان کو کربلا میں روک دیا گیا، مدینے واپس نہیں جانے دیا گیا، ان کے بچوں کو قیدی بنا دیا گیا، ان پر پانی بند کر دیا گیا، ان
کے نصب خیموں کو دریا سے ہٹا دیا گیا۔ کربلا کے میدان میں لشکر پر لشکر بلائے گئے، اور جب لشکر بلائے جاتے تھے تو وہ سب اس طریقے سے آتے تھے کہ گھوڑوں کو ایک ساتھ کرتے تھے اور گھوڑوں کو ایک دوڑ دیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بچے جو خیمے میں ہوتے تھے وہ گھوڑے کی ٹاپوں سے جو آواز نکلتی تھی اس سے سہم جایا کرتے۔ لیکن تاریخ یہ لکھتی ہے عزیزان محترم کہ ان سب مصیبتوں کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام جیسے جیسے عاشورہ سے قریب ہو رہے تھے، عاشورہ کے دن سے، ویسے ویسے ان کی پیشانی پر جو نور تھا، مطمئن ہونے کا نور، اطمینان کا نور، وہ ویسے ویسے زیادہ ہوتا جا رہا ہے، قوی ہوتا جا رہا ہے۔ چہرے پہ، پیشانی پہ کوئی شکن نہیں، اور ہر منزل پہ شکر کا سجدہ کرتے جا رہے ہیں، پروردگار اگر میرا کوئی اور امتحان باقی ہو تو لے لے۔ یہی حال بنت زہرا کا تھا، جیسے جیسے مصیبتیں کربلا میں واقع ہو رہی تھیں ویسے ویسے جناب زینب شکر کا سجدہ ادا کرتی جا رہی ہے۔ اے رب، اگر تو ہم سے اب بھی راضی نہیں ہے تو ہم اور امتحان دینے کو آمادہ ہیں۔ عزیزان محترم، تاریخ نے امام حسین کو مقصور کہا، لیکن اس کے بعد بھی قلب اطمینان اتنا زیادہ تھا کہ ان کے سارے اصحاب ان سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان سے اپنی بیعت کو تازہ کر رہے ہیں کہ امام، ہم آپ کو اس دشمن کے معاشرے میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہم آپ کو اس فوج آقا کے احاطے میں چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں، ہم آپ کے رسول کو کیا جواب دیں گے روز آخرت۔ اور یقین کامل ہے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہم نے جنت کا راستہ اختیار کیا ہے، ہم جنت پہ جائیں گے۔ ہم چند دنوں کی، چند مہلت کی اس دنیا کے سامنے تسلیم نہیں ہوں گے، بلکہ ہم سب نے مل کر حریت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ عزیزان محترم، آپ اگر ذرا سا غور فرمائیں تو سب سے بڑی مصیبت کی گھڑی ایک باپ پہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا جوان بیٹا اس سے جنگ کی اجازت طلب کرے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سارے اصحاب قربان ہو چکے اور اہل بیت میں مسلم بن عقیل اور دیگر اہل بیت کے بیٹے اور لوگوں نے قربانی دے دی تو کوئی نہ رہا۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جناب علی اکبر حاضر ہوئے اور اپنے بابا سے فرمایا کہ بابا مجھے جنگ کی اجازت دے۔ بس تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ یہ فرمانا تھا جناب علی اکبر کا کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک بار جناب علی اکبر کے وجود کو غور سے دیکھا، بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ امام روتے جاتے ہیں اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ بنا کسی دیر کے، بنا کچھ پل گوائے امام نے جناب علی اکبر کو جنگ کی اذن دی۔ عزیزان محترم، جناب علی اکبر میدان میں جا رہے ہیں لیکن امام کا دل پریشان ہے۔ امام نے ایک ایسا عمل انجام دیا کہ جتنی دور تک جناب علی اکبر لشکر کے بیچ میں جب تک جاتے رہے اور جب تک وہ نگاہ میں رہے تب تک امام ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، لیکن اب امام کے قدم لڑکھڑاتے جاتے ہیں، امام کے قدم لڑکھڑاتے جاتے ہیں اور وہ جناب علی اکبر کو آخری حد تک دیکھتے جاتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے لشکر پہ ایسا حملہ کیا کہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ پہلے حملے میں انہوں نے 120 فوج اعلیٰ کے لوگوں کو قتل کیا۔ 120 دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد اب امام میں جب جناب علی اکبر میں قوت نہ رہی تو جناب علی اکبر واپس امام کی جانب آتے ہیں اور امام سے فرماتے ہیں کہ اے بابا، اگر مجھ کو کچھ پانی مل جاتا تو میں یہ بتا سکتا کہ جو بنی ہاشم کے جوان ہوتے ہیں ان کی شجاعت کیسی ہوتی ہے، لیکن یہ وہ گھڑی تھی کہ جب امام اپنے جوان بیٹے کی آخری حسرت بھی پورا نہ کر سکے اور امام جناب علی اکبر کو ڈانس بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بیٹا علی اکبر، تمہیں بہت جلد جام شہادت نصیب ہونے والی ہے، تم بہت جلد
میں جناب علی اکبر نے 80 دشمنوں کا قتل کیا، لیکن تاریخ میں ایک شقی ایسا تھا جس کا نام مرہ بن منقل ہے، اس نے ایسے گر سے آہانی لگائی کہ ابھی باپ سے قوت برداشت، جب جناب علی اکبر سے قوت برداشت نہ ہوا اور وہ گھوڑے سے زمین پہ آئے، بس جناب علی اکبر نے غضب فعل انجام دیا۔ اب گھوڑے سے انہوں نے اپنے بابا کو سلام کیا، یا بتاؤ علیکہ منی سلام، اذان محترم یہ وہ سلام ہے کہ جس کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جناب علی اکبر جانتے ہو کہ میرے بابا صبح سے لاشاں اٹھاتے اٹھاتے اتنا تھک چکے ہیں، ان کی قبر اتنا خمیدہ ہو چکی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میری نصرت کو نہ آ سکے۔ بس ایک مرتبہ امام پریشان ہوتے ہیں اور جناب علی اکبر کی سمت آگے بڑھتے ہیں، لاشے کے قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ لاشا ٹکڑا ٹکڑا ہو چکا ہے۔ اب ایک مرتبہ امام علی اکبر کی لاشے کو اٹھانا چاہتے ہیں، ان سے وہ لاشا نہیں اٹھتا، بس امام بچوں کا آواز دیتے ہیں کہ میری نصرت فرما۔ میں یہاں پر ایک جملہ ادا کروں گا کہ جس سے جناب حر کے جوان بیٹے کا لاشا اٹھ گیا، وہ اپنے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکا۔ بس ایک مرتبہ بچوں کی مدد سے لاشے کو خیمے کے قریب لاتے ہیں، بنت زہرا خیمے سے نکلتی ہے، ایک دردناک آواز میں گریا کرتی ہے، والی اکبرا والی اکبرا۔ لاش پہ امام حسین یہ مرثیہ پڑھتے ہیں، اے میرے بچے تمہارے بعد اس زندگانی تھا، تمہارے بعد میرے آنکھوں کی بینا نہیں چلتی، سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبی ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، دم للہ و تسلیما لامرہ۔